بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام گیسٹ لانچ کے ساتھ آپ کا میزبان وقار احمد خان حاضر خدمت ہے. ناظرین, اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ملک پاکستان کا بہتر امیج دکھا سکیں. ان لوگوں سے آپ کی بات چیت اور ملاقات ہم کراتے ہیں جنہوں نے اسی ملک میں رہ کے اس ملک کے لیے بہت دن رات کام کیا اور انہوں نے اپنی ایک سکسیز سٹوری بنائی. نہ صرف وہ خود سکسیز ہوئے, کامیاب ہوئے, اس ملک کو بھی کامیابی کی دہلیز پر لے گئے. آج انہی میں سے ایک شخصیت ہم نے منتخب کی ہے جو کہ خاتون شخصیت ہیں, اور آپ سوشل ورکر ہیں اور یونائٹڈ نیشن ایسوسی ایشن آف پاکستان کی سیکرٹری جنرل ہیں. آئیے بات چیت کرتے ہیں فوزیہ طارق صاحبہ سے. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی شو. فرسٹ آف آل ہم آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب ہمارے ذہن میں ایک خیال آتا ہے سوشل ورک کا تو بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ آ جاتی ہیں. تو سوشل ورک کیا واقعی اتنی مشکل اور اتنی کریٹیکل چیز ہے کہ جس کو سوچنا اتنا مشکل ہے تو کرنا کتنا ہوگا, اور جب وہ لوگ کرتے ہیں تو کیا فیل کرتے ہیں, وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. بہت اچھا لگا مجھے. آپ نے بات کی ہے سوشل ورک کی. اب دیکھیے, سوشل ورک کو اردو میں کہا جاتا ہے کوئی بھی ایسا فلاحی کام جو آپ اپنے پیشن کے لیے کرتے ہیں. لائک اگر میرا پیشن ہے دوسروں کی مدد کرنا تو وہ میں اپنے فارغ اوقات میں اور وہ میں اپنے جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ میں لوگوں کے لیے کروں گی. اب دیکھیے ہیومینٹی سرو کریں گے کرنے کے لیے. جیسے دیکھیں عبدالستار ایدھی صاحب کی بہت بڑی ایگزامپل, بالکل بہت بڑا نام ہے. اب دیکھیے جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا تو کوئی بھی بندہ اپنی کیپیسٹی میں اکیلے کوئی کام شروع کرتا ہے اور اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا, میں تو اکیلا ہی نکلا تھا جانب منزل لیکن لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو سوشل ورک بیسیکلی اس کے لیے آپ کو پیشن چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ اس میں کسی طرح کی گریڈ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے سیلف پروموشن کائنڈ جو ہے. مطلب اگر تو آپ واقعی میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں دین اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ, لیکن آپ کو اس میں گریڈ ہے کہ جی میں پیسہ بنا لوں, میں مشہور ہو جاؤں, یا اگر اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ وہ پیشن میں اگر آپ کے ساتھ شامل ہو گئی تو پھر وہ سیلف سیٹسفیکشن نہیں رہتی اور پھر مزہ بھی نہیں ہوتا. اس میں کچھ پولیٹیکل انفلوئنس بھی آ جاتا ہے آگے چل کے, اس کو پھر اس سے کس طرح بچا جائے؟ پولیٹیکل انفلوئنس, اب آپ پھر میں عبدالستار ایدھی صاحب کی ایگزامپل دوں گی. پوری عمر سیلف لیسلی انہوں نے کام کیا ہے, اپنے پیشن سے کیا ہے. کوئی ان کے اوپر تو پولیٹیکل انفلوئنس نہیں آیا, بلکہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے ان کو فنڈنگ ہی دی ہے, بیکاز ان کو سب کو پتہ ہے کہ ہی از ورکنگ سیلف لیسلی فار دا کنٹری. یس آف کورس. تو اسی لیے لوگوں نے ان کو خود فنڈ کیا ہے. تو میرے خیال سے پولیٹیکل چیزوں سے وہی لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں جو خود بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سو اٹس آل اباؤٹ گریڈینس, کہیں نہ کہیں ان کو پھر لالچ ہے, چاہے وہ سیاسی لالچ ہے یا کسی حوالے سے. چاہتے ہیں کہ کچھ کام, اور اس کو کبھی بھی سوشل ورک کو جو ہے وہ کبھی بھی سیڑھی بنا کے جو ہے وہ آگے نہیں نکلنا چاہیے. اس طرح پھر جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کا بھی امپریشن خراب ہوتا ہے. اور اسی طرح انٹرنیشنل ڈونرز کو بھی سوچ سمجھ کے فنڈ کرنا چاہیے. اگر وہ ہر بار گورنمنٹ کو ہی فنڈ کرتے رہیں گے تو وہ پہلے ہی اتنا زیادہ کھاتے رہتے ہیں جو ہمارے ملک کا بجٹ ہوتا ہے. ٹرانسپیرنسی بھی ہونی چاہیے. میں وہی کہہ رہی ہوں, اگر وہ انٹرنیشنل ڈونرز بھی گورنمنٹ کو ہی دیں گے تو پھر تو ملک کا کچھ میرے خیال سے بہتری ہونے نہیں والی. تو اس سلسلے میں جو لوگ ریئلی اپنے پیشن سے, ابھی آپ جبران ناصر کو دیکھ لیجیے, the young guy, you know, having a passion in him, کتنا وہ کام کر رہا ہے. ابھی جب وہ آئی تھی ہیٹ ویو جب آئی تھی, ہم نے بھی جے پی ایم سی میں کیمپ لگایا تھا اور لوگوں کو ہم نے واٹر بوٹلز اور ایمرجنسی کی جو بھی ہم نے وہاں پہ پرووائڈ کی تھی. تو جبران ناصر واز کلیننگ دا ٹوائلٹس اینڈ ہز ٹیم واز مطلب ڈوئنگ ٹریمنڈس ورک, کہ انہوں نے پیشن, اس میں کوئی پروموشن, کوئی انہوں نے میڈیا کو نہیں بلایا ہوا تھا, لیکن چونکہ اچھا کام تھا تو سب نے پورٹری کیا, سب نے, اور بہت زیادہ اس چیز نے اٹینشن جو ہے وہ بہت زیادہ اٹینشن پے کی اس کو, کہ بیکاز کوئی ینگ لڑکا اٹھ کر کام کر رہا ہے. اچھا, ابھی سوشل اب دیکھیں رسپانسبلٹیز پہ اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ کی ذمہ داری تو پھر پرائمری ہوتی ہے نا اس میں. ٹھیک ہے, سیکنڈری میں میرے اندر پیشن پیدا ہو, آپ کے اندر ہو, ہم ایک ٹیم بنائیں اور سول لیول پہ ہم پھر کوئی کام کریں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے ایسے ڈیزاسٹرز یا اس طرح کی کوئی ہمارے پاس ہیں نام نہاد کچھ کمیٹیز بھی بنی ہیں اور کچھ آرگنائزیشنز بھی گورنمنٹ کی بنی ہیں, لیکن وہ افیکٹو نہیں ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ ایک ایسا کلچر اور سیٹ اپ ڈیولپ ہو چکا ہے جس کو چینج کرنا ناممکن ہے.
یعنی کہ وہ دیر از نو باڈی ٹو چینج دا سسٹم اوور ہیئر, ایوری باڈی از بیکمنگ دا پارٹ آف دی ایگزسٹنگ سسٹم. تو اگر کوئی ایسا آ جائے بندہ جس نے واقعی چینجنگز لانی ہے اور جس نے واقعی کام کرنا ہے پیشن کے ساتھ, تو تب تک تو پاسبلٹی ہے. لیکن جب نہیں کرنا کسی نے تو نہیں کرنا. آپ کراچی کی ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لیں, کراچی میں دیکھ لیں کہ ایک چھوٹا سا ایشو ہم اپنا کچرا نہیں صاف کروا سکتے. کلفٹن جیسا پوش ایریا بلاک 2 آپ دیکھ لیجئے کچرے سے بھرا ہوا ہے. ہماری آپ وہ بیچ دیکھ لیجئے وہ کچرے سے بھرا ہوا ہے. تو ایک وہ جو اچھا فوزیہ طارق صاحب, یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ بینگ سٹیزن, کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہر چیز ہم گورنمنٹ پہ بھی ڈال دیتے ہیں, ہمیں بھی اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. بالکل, میں یہ آتی کہ لوگوں کو, وہ ہمارے ایک لیڈر تھے, وہ بڑا انہوں نے کام کیا, تو لوگوں نے ان کو کافی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو انفراسٹرکچر دے سکتا ہوں نا, میں تو آپ کو پارکس بنا کے دوں گا, ان کو صاف رکھنا آپ کا کام ہے. بہت اچھی بات. تو کہ ابھی گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے زندگی میں کہ آپ کیا رول پلے کریں. اف آئی پوائنٹ فنگرز ایٹ گورنمنٹ, تو میں اپنا کام, اگر فرض کریں میرے گھر کے باہر کچرا ہے تو مجھے انیشیٹو لینا چاہیے کہ یار میں یہ سڑک صاف کروا دوں, تو پھر اور لوگ بھی جو ہے وہ میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے. کوئی نہیں سوچے گا تو وہ کچرا وہیں پڑا رہے گا. اگر ہم گورنمنٹ کی گاڑی کا ویٹ کرتے رہیں گے, ویسے تو پرائمری رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی بہت ساری ہیں, اس میں ہیومن رائٹ وائلیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ہوتی ہے ہماری ایجوکیشن کی, کہ ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے, اور وہ بھی ہمارے ملک میں پرووائڈ نہیں ہو رہی. آپ کو پتہ ہے پرائمری اسکولس کا کیا حال ہے. لیکن یہ ہے کہ بس وہی ہے کہ ہمیں اسی معاشرے میں زندہ رہنا ہے, یہیں پہ ہی کام کرنا ہے, یہیں پہ ہی رہنا ہے, بیکاز پاکستان تو ہمارا ملک ہے نا. اب بینگ اے سٹیزن, بینگ اے پاکستانی, آپ نے یہ چیزیں سوچیں, آپ نے ہمت کی, انیشیٹو لیا, وہ کیا ٹائم تھا, کیا کیا چیزیں فیس کیں, اور پھر کتنا دشوار سفر تھا, اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. ویسے تو میں نے پبلک سیکٹر سے بہت پرابلمس فیس کی ہیں. ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ کہ یہ سنتے نہیں ہیں ویسے کسی کی بات. آپ اگر کسی گورنمنٹ آفیشیل کو آپ لیٹر لکھ کے دیکھ لیں, آپ کی بات سنتے نہیں ہیں, لیٹر کا جواب نہیں دیتے, وہ کلچر ہے ہی نہیں. اگر آپ کارپوریٹ کلچر پہ جائیں تو آپ دیکھیں وہ انہوں نے چاہے آنا ہے نہیں آنا, آپ کے ساتھ کام کرنا ہے نہیں کرنا, وہ جواب آپ کو ضرور دیتے ہیں. بالکل. تو بہت سارے مینرزمس, بہت ساری جو کمیونیکیشن لیک کرتے ہیں ہمارے پبلک سیکٹر کے ادارے. اور کبھی کبھی حیرانی بھی ہوتی ہے کہ یہ سی ایس پی آفیسرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پورا بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے. اب میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتی ہوں کہ اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد اگر ان کو یہی نہیں پتا کہ دوسرے اداروں کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے, یا کمیونٹی کے ساتھ کس طرح سے آپ نے ریلیشن شپ کرنا ہے, تو پھر فائدہ کیا. بڑی حیرانی ہوتی ہے. تو مجھے تو سب سے پہلے یہ پرابلم مجھے فیس کرنی پڑی. کس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے زیادہ دیکھی یہ پرابلم؟ ہر ڈپارٹمنٹ میں, بیکاز ہم یونائٹڈ نیشنز تو 8 ملینیم ڈیولپمنٹ گولز پہ کام کرتا ہے, تو ہم لوگ تو پھر یو این ایجنسیز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, کونسلیٹس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کو ہم اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کر کام کریں, بیکاز کوئی گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو ہو تو ذرا وہ اچھا رہتا ہے کہ دے آر کنسرن اینڈ وی آر ورکنگ ٹوگیدر. وہ ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ جی ہم سب اکٹھے مل کر کام کرنے, تو وہ بہت اچھی فیلنگ آتی ہے. یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہی یہ ایشوز ہیں. آپ کوئی کمپلین لانچ کریں کسی کی, آپ کو بار بار کالز کرنی پڑتی ہیں, 10,000 کالز کے بعد آپ کو جواب آتا ہے. تو میرے خیال سے دے نیڈ ٹو چینج اپ ا بٹ. ان کو چاہیے کہ ذرا فاصلے عوام کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ لیک آف لیڈرشپ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آف کورس اٹس لیک آف لیڈرشپ. آپ کسی سے بھی پوچھیں تو ہر کوئی اپنے باس پہ ڈال دیتا ہے کہ جی یہ جو اوپر ٹاپ کا ہے. لیک آف لیڈرشپ کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر انسان کو اپنا رول خود پلے کرنا ہے. تو لیڈرز کو بھی جو ہے وہ سدھارا جا سکتا ہے, ان کو بھی لیسن دیا جا سکتا ہے, گروم کیا جا سکتا ہے, ان کو گروم کیا جا سکتا ہے. بٹ اگر آپ ہر غلط آرڈر کو نو کریں گے تو لیڈر کیسے آپ سے زبردستی کروائے گا؟ اگر فرض کریں 10 آفیسرز اپوائنٹ ہوتے ہیں اور 10 ہی غلط بات کو نو کرتے ہیں, تو وہ کس طرح سے امپلیمنٹ کرے گا اپنا آرڈر لیڈر؟ تو دیر آر ویز ٹو کریکٹ دیم ایز ویل. لیکن یہ کہ لوگوں کو خود سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے. خود ایکچولی پاکستان میں ہر بندہ اتنا ڈس اپوائنٹڈ رہتا ہے, جس کو آپ دیکھیں گے کوئی امید نہیں ہے, جس سے حال پوچھیں گے بس گزارا چل رہا ہے.
تو وہ جو ایک ہوپ کا جو وہ ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے ملک میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ کچھ عرصے تک تو کام کرتے ہیں پھر ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے وہ ہوپ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اسپارک جو ہے وہ لوگوں میں دیٹس وائی وہ کنسسٹنسی نہیں آتی ہیں چیزوں کے اندر. اچھا اب کیا آپ نے دیکھا سوشل، اگر ہم چلے جائیں تو سوشل پرابلم خصوصاً کراچی کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے کیا کیا دیکھی سیدھا چیزیں؟ بہت پرابلمس ہیں. دیکھیے کراچی میں تو پانی نہیں لوگوں کو ملتا ہے پینے کے لیے، گندگی بہت ہے، صفائی نہیں ہے. لوگ کچرا باہر بھی رکھ دیں تو گاڑی نہیں آتی ہے اٹھانے کے لیے. لوگ پھر مجبوراً کچرا کنڈی ایک وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے وہیں، جب کوئی نہیں آئے گا اٹھانے کے لیے تو وہ ہو جائے، وہ ڈیولپ بھی خود ہی کر لیتے ہیں کوئی نہ کوئی جگہ. پانی کا آپ دیکھیے، ہم لوگ ڈیفینس کلفٹن کے ایریاز کو دیکھ لیں تو پانی نہیں ہے پینے کے لیے، لوگوں کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. ٹینکرز آپ ڈلواتے ہیں. مس مینجمنٹ ہے یا پانی کراچی میں نہیں ہے، یا پانی اگر نلکوں کے ذریعے لائن کے ذریعے آئے تو پیسے نہیں ملیں گے اور ٹینکرز کے ذریعے آئے تو پیسے ملیں گے؟ This is all corruption. Mafia? Yes, this is all corruption inside which higher officials need to look at it. بیکاز اتنا نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی پانی نہیں ہو، ایسا بھی نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہ جو ٹینکر مافیا ہے ذرا ان سے بھی بات کرنے کی گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ، اور کیونکہ پانی کے بغیر تو پھر آپ الیکٹریسٹی دیکھ لیں، کچھ ایریاز میں تو نہیں ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ. ہیٹ ویو سے بالکل کتنے زیادہ لوگ مر گئے، ابو 1000 کراچی میں. اب دیکھیے ہیٹ ویو کے علاوہ بھی بجلی نہیں تھی لوگوں کے پاس، رمضان شریف کا مہینہ تھا، تنگ گھروں میں لوگ رہتے ہیں، اتنا 45 ڈگریز ہوگا وہ دم. ہاسپٹلس میں ہماری وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم ان کو اکوموڈیٹ کرتے، کیپیسٹی نہیں تھی. تو پھر تیسرا ایشوز ہیلتھ کا ہے. آپ دیکھیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں. گورنمنٹ کے ہاسپٹلس دیکھیں، میں خود وزٹ کر چکی ہوں کتنی بار، لوگ باہر تڑپ رہے ہوتے ہیں، اندر جگہ نہیں ہوتی ہے. بڑا عجیب سا وہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ کب کریں گے. پرائیویٹ ہاسپٹلس کو کچھ بلیم نہیں کر سکتے بیکاز دے ہیو ٹو مینٹین دیئر ہاسپٹلز ایز ویل. اگر وہ فلاحی کام شروع کر دے گا ہر ہاسپٹل تو پھر وہ کس طرح سے مینٹین کریں گے اپنا اسٹینڈرڈ اور اپنی لیونگ وہ کس طرح سے ارن کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب سوشل ورک کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ہم نے انیشیٹو لینا ہے پیشن کے ساتھ. سو کس طرح اسٹارٹ کریں اس کو، اور کہاں پھر پرابلمز بہت ہیں ہمارے ہاں اور کافی چیزیں سیاست کی نظر بھی ہو جاتی ہیں اور لوگ پھر کتراتے ہیں سامنے آنے سے، فارورڈ جانے سے. کس طرح اس کو اسٹارٹ کیا اور آپ نے کس طرح کیا اس کو؟ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک یہ آئیڈیا لنڈن سے لیا تھا. اس میں یہ تھا کہ 1 pound a day would educate a child. تو اس میں لوگ 1 pound ڈونیٹ کرتے تھے ہر بندہ. تو میں یہ سوچی تھی کہ اگر ہم اپنے کسی سرونٹ کے بچے کو اسکول میں ڈال دیں، یا ہم کسی بھی ایک بچے کی زندگی میں ایک بار ایجوکیشن کی ذمہ داری لیں، ویری گڈ، بہت اچھا. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا مسئلہ ہے ایجوکیشن. تب وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو جن تعلیم سے دور ہیں، تعلیم نہیں ہوتی. اور آپ کو پتہ ہے نائجیریا از نمبر 1 اینڈ پاکستان از نمبر 2 جہاں پر تعلیم جو ہے وہ بالکل کم ہے. اور بڑا افسوس ہوتا ہے یہ انٹرنیشنل ریٹنگ دیکھ کے بھی ہمیں. تو اسکولز، پرائمری اسکولز چاہیے. اچھا جو این جی اوز کام کر رہے ہیں اور جو بزنس کمیونٹی ہے ہماری لیڈنگ، انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. بائی دا وے آپ دادا بھائی انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ آپ حبیب یونیورسٹی دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی انسٹیٹیوٹس ہیں جو بزنس جنہوں نے سمجھا اس کی ذمہ داری اور لی ہے ایجوکیشن کی. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کارپوریٹ سیکٹر سے اور بزنس کمیونٹی سے کہ ہر گورنمنٹ اسکول کو آپ اڈاپٹ کر لیں. جی ناظرین، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے بحیثیت شہری کہ جتنا ہو سکے اپنی کیپیسٹی میں ہم آگے بڑھیں اور لوگوں کی جتنا ہو سکے خدمت کریں. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. میڈم فوزیہ طارق صاحبہ سے بہت ہی دلچسپ گفتگو جاری ہے ہماری. میڈم یونائٹڈ نیشن کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور یونائٹڈ نیشن ایسوسیشن آف پاکستان بھی اس سے آپ لوگ ایفیلیٹڈ ہیں، کام کر رہے ہیں. اتنے بڑے اسکیل پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا سکسیزفل رہا خصوصاً پاکستان کے حوالے سے آپ کا مشن؟ دیکھیے جہاں تک سکسیس کی بات آتی ہے تو وہ تو لوگ ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں فیڈ بیک کے ذریعے، ٹھیک ہے، کہ کتنا زیادہ ہم نے کام کیا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک میجر رول کہ 3rd ورلڈ وار جو ہے وہ انہوں نے ناکام کر دیا، اس کو تو کوئی بھی نہیں بھول سکتا ہے. اور ویسے بھی تمام کنٹریز کو میڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے.
تو یونائٹڈ نیشنز کے بیسیکلی 2 ہی ان کے امپورٹنٹ گولز ہوتے ہیں. ایک ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے پیس کیپنگ. ان کے 2 ہوتے ہیں. اور اب وہ اس پیس کی کیپنگ کو اور ہیومن رائٹس کو کرنے کے لیے مینٹین دے کنیکٹ آل دا ڈاٹس کہ جی اگر ایجوکیشن نہیں ہوگی تو پاورٹی ہوگی تو پھر کرائمز وہاں پہ ڈیولپ رہیں گے. ہیومن رائٹ وائلیشن ہوگی, کرائم جب ڈیولپ ہوں گے تو پھر لوگوں کے اریسٹ اور وہ زیادہ ہوں گے چیزیں, اور اس طرح سے ملک کا پیس خراب ہوگا. بالکل. تو وہ پھر وہ ہیومن رائٹس سے شروع ہو کے پیس پہ وہ اس طرح سے پورے جو ہے وہ ڈاٹس کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو سکسیس اس طرح سے ہمیں ہوئی کہ ہم نے بیسیکلی ہمارا کام ہے اویئرنیس کریٹ کرنا لوگوں میں. So how can we create the peace and harmony among the people? سب سے پہلے جس ملک میں لا اینڈ آرڈر مینٹین ہوگا وہ ملک جو ہے وہ پیسفل ہوگا. تو میرے خیال سے اینڈ آفٹر آل یہ ذمہ داری پھر گورنمنٹ اور میرے خیال سے کراچی میں کافی زیادہ امپروو ہوئی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن پہلے سے. یہاں کریڈٹ دیں گی آپ ہماری آرمی اور رینجرز کو خصوصاً؟ بالکل, آرمی, رینجرز اینڈ پولیس تینوں کو دوں گی. تینوں نے مل کر کام کیا ہے اور بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز خود نہ کریں اگر تو, بیکاز لا انفورسمنٹ ایجنسی مینس آپ نے قانون نافذ کرنا ہے. تو اگر آپ خود ہی قانون کی پابندی نہیں کریں گے تو لوگوں کا وہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کے اوپر پھر نہیں رہتا ہے. اور پھر وہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسی تو ہماری بات سنتی نہیں ہے, لیٹس ڈو اٹ اوور سیلز. جب وہ کہتے ہیں کہ چلو اس نے اگر میرے بھائی کو قتل کیا تو چلو میں خود بدلہ لے لوں, پولیس تو سنے گی نہیں یا پیسے لے کے چھوڑ دی گی یا وہ, تو پھر وہ ہیومن رائٹ وائلیشنز جو ہے وہ اس طرح سے بڑھ جاتی ہیں. تو اس طرح سے لوگوں میں ہم بہت اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. ابھی بھی ہم سندھ پولیس کے ساتھ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم پنجابی میں اور پشتو میں ہم ہر لینگویج میں پینا فلیکسز ہر علاقے میں لگائیں گے جا کے, اور لوگوں کو بتائیں گے کہ جی یہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ جرائم میں آ جاتی ہیں. جیسے آنر کلنگ ہے, آپ کی کاروکاری ہے, تو یہ تمام یہ چیزیں کرائم ہیں. آپ سمجھتی کہ لیک آف ایجوکیشن کی ہمارے ایجوکیشن کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں آج سے 7-8 سال پہلے یونائٹڈ نیشنز نے پتہ نہیں اب مجھے ایگزیکٹ فیگر تو نہیں یاد بٹ کافی $1 بلین کا فنڈ دیا تھا پنجاب میں, جب یہ چودھری برادران ور دا چیف منسٹرز, ان کو دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ آپ یہ جو ہے وہ پورے ملک کی آپ ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں, اسکولس کو آپ ڈیولپ کریں, ٹیچرز کو ٹریننگ دیں, اچھے ٹیچرز رکھیں تاکہ جو غریب علاقوں کے لوگ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, ماں باپ اتنی ہمت کر کے بھیج رہے ہیں تو وہ چند گھنٹے جو اسکول میں آتے ہیں تو کم از کم کچھ اچھی بات تو سیکھ کر جائیں. وہ وہاں پر ایسی بیکار ٹائم ضائع کر کے نہ, کچھ تو اثر ہوگا اس کا. بالکل. اب وہ انہوں نے کیا کیا جی, وہ تمام فنڈز انہوں نے اپنی پروموشن پہ خرچ کر دیا. پڑھا لکھا پنجاب ہمارا, وہ سب لوگوں نے دیکھا اس زمانے میں کہ وہ پورٹریٹ زیادہ کرتے ہیں اور گراؤنڈ پہ وہ چیزیں نہیں ہیں. جی آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ اتنا پیسہ اپنی پبلسٹی پہ خرچ کریں. ارے بھائی آپ اسکولز بنائیے, آپ ایکشن پلان کریے. کوئی آپ کا کام اویئرنیس دینا نہیں ہے, آپ کا کام ہے ایکشن کرنا, اور اس کے بعد آپ لوگوں کو دیں. تو وہ پورے $1 بلین کا فنڈ تو جی وہ پروموشن there is no check and balance. ہمارے پاس کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو چیک اینڈ بیلنس رکھے. انٹرنیشنل ہے ہمارے پاس, لیکن وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور پھر اب تو وہ اب نیو سیٹ اپ آ گیا ہے, پھر آپ کو پتہ ہے لوگ چلے جاتے ہیں, نئے آ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے انسان کو ہٹنا نہیں چاہیے. اب آپ سندھ میں دیکھ لیجیے, آپ کو پتہ ہے گھوسٹ اسکولز, گھوسٹ امپلائیز. ارے بھائی اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں آپ کے پاس, کیوں نہیں بچوں کو گھروں سے لے کر آپ نکالتے, پمفلٹس بانٹیں لوگوں میں, ان کو بتائیے چلیں ہم UN پاکستان از ریڈی ٹو ورک ود دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. کتنی بار ہم نے ان کو لیٹرز لکھے ہیں, ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہیں کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ, اسکول میں ڈالو, تعلیم بہت امپورٹنٹ, لیکن آپ اسکولوں کا کوئی اسٹینڈرڈ تو مینٹین رکھیں. کیا یہ جس طرح ہم ڈراماز میں دیکھتے ہیں ایک ڈر ہوتا ہے, ایک چودھری کو, میں نام نہیں لوں گا کسی کا, ہمارے ہاں جتنے فیوڈلزم جو بھی ہمارا طبقہ ہے اس طرح کے لوگ ہیں, جاگیردار, زمیندار,
کیا ان کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہ یہ بچے اگر پڑھ جائیں گے تو میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ شاید اس کا ڈر تو نہیں ہے جب یہ تعلیم. ویسے تو یہ بڑی بے وقوفانہ ان کی سوچ ہے. ویسے سوچ یہی ہے بائی دا وے, وہ اسی لیے کسی کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں, آگے ہی نہیں آنے دیتے ہیں کسی کو, غلام بنا کے رکھنا اور اپنا ووٹ کیش کر لینا. بالکل بالکل. ایون میں نے ادھر ڈیفینس کلفٹن میں گھروں میں دیکھا ہے, لوگ اگر آپ کے بچے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں اور کوئی سروینٹ آ کے کھڑا ہو کے دے رہا ہے تو لوگ ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں کہ اب تم پڑھو گی ہمارے بچے کے ساتھ. اتنا غلط ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے بولا, لیکن وہ بیوقوف ہیں. اگر وہ ان کو پڑھ لکھ کے کچھ اپرچونٹی دیں گے تو وہ اس سے زیادہ اچھی خدمت کر سکتے ہیں بہت ہائر لیول پہ. وہ ان کی بہت زیادہ, ایک پڑھا لکھا نرس ایک بیمار بندے کی زیادہ خدمت اچھی کر سکتا ہے, دوائیاں تو پڑھ کے دے سکتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کسی جاہل کو رکھیے اور وہ آپ کو غلط میڈیسن دے دیں اور آپ اپنی جان سے. ویری گڈ ایگزامپل, بہت اچھی بات کی. تو اسی لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تو بہت ضروری ہوتا ہے نا. تو میں تو ریکویسٹ کرتی ہوں ابھی بھی آپ کے چینل کے حوالے سے اپنی گورنمنٹ آف سندھ سے, اپنے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں, کہ پلیز آپ ابھی بھی تھوڑی سی اٹینشن پے کر دیں. سندھ کے انٹیریئر میں اتنی اچھی اچھی بلڈنگز ہیں, اسکولز ہیں, پلیز امپلائیز کو وہاں پہ جا کے چیک کیجئے کہ ٹیچرز ہیں یا نہیں ہیں, کیوں نہیں آ رہے ٹیچرز, اور کیا وہ کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں, تاکہ ہماری جو ملک کی یوتھ, یہ جو بیک بون ہے پاکستان کی. دیکھیے جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں وہ تو باہر سیٹلڈ ہو جاتے ہیں, باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں. اچھا, مجھے اب یہاں خیال آتا ہے کہ یہاں تو پھر دو ڈپارٹمنٹ ہوں گے نا, ایک تو بچے دیکھیں کتنے آ رہے ہیں اور ایک دیکھیں گھوسٹ جو امپلائیز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں. ان کو کوئی بایو میٹرک سسٹم ہو, مطلب ایجوکیشن منسٹر کا شاید وہ ویژن نہیں لگتا. وہ سوچے کہ یار پہلے تو میں بیٹھ کے دیکھوں, وہ ایچ آر دیکھ لوں کہ جو میرے لوگ ہیں, جو میرے امپلائیز ہیں, جو میرے ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں, ٹیچرز, کہ وہ آتے ہیں نہیں آتے ہیں, وہ آئیں تو پھر آگے موٹیویٹ کریں, بچوں کو لے کے آئیں. ہمارے اور کتنے زیادہ این جی اوز ہیں, کتنی یو این ایجنسیز ہیں جو آپ کو فنڈ دیتی ہیں, خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں, وہ فنڈز بھی کھا جاتے ہیں. ارے بھائی کم از کم اگر کوئی آپ کو دے رہا ہے, آپ کے پاس اتنا زیادہ ایجوکیشن کا فنڈ خود ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس, اگر آپ وہ نہیں کریں تو کم از کم جو فورن ڈونرز آپ کو کریں, چلیں آپ وہی اسپینڈ کر دیں کچھ اپنے پاس, اگر آپ نے وہ رکھنا ہے تو وہ رکھ لیں, کچھ تو اسپینڈ کریں, کچھ تو نظر آئے کہ آپ نے کام کیا ہے. اتنا زیادہ دل دکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل نمبر 25A ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن, اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ پرائمری ایجوکیشن شوڈ بی فری. ہر انسان کو جو ہے وہ پرائمری ایجوکیشن رائٹ ہے ہر بچے کا. تو میرے خیال سے یہ رائٹ کی اس گرفت میں تو پھر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز بھی آئیں گے. کس طرح سے؟ جہاں ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن بھی ہماری ایک جنگ چلی تھی جو پیرنٹس کے درمیان تھی کہ جی اتنی ہائی فیسز کر دی ہیں انہوں نے, مطلب یہ وہ لوگ سیکھ رہے ہیں جو مڈل کلاس ہیں یا اپر کلاس بھی تھے اس میں. تو اب ہم تو یہاں رونا رو رہے ہیں ان بچوں کا جو بیچارے غریب ہیں, جو اپنے بچوں کو چائلڈ لیبر کراتے ہیں اور وہ بچے کماتے ہیں اور گھر میں پیسہ لاتے ہیں. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ مطلب اف یو آر ناٹ پلاننگ دین یو آر پلاننگ فار فیل. تو ہم کیا یہ اپنے فیل ہونے کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ I'm just surprised. اب دیکھیں ہم بھی اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں, لیکن وہی ہے کہ پرائیویٹ that's also a mafia. بالکل صحیح بات. اب وہ جتنا دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈیفینس سے آ رہا ہے کوئی, تو وہ اور زیادہ بھی فیس 2 لاکھ ہے ایڈمیشن, سیکیورٹیز ہیں, 25,000 ہیں, 40,000 ہیں, اتنے چھوٹے بچوں کی, ٹاڈلرز کی. I am just surprised. آپ پھر وہی بات ہے نا کہ لوگ بھی ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے. بالکل صحیح کہا آپ نے. لوگ ہی ہم بھی ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے, اسٹیٹس کو ہوتے جا رہے ہیں. شاید اسی لیے ہمیں ایسے حکمران اللہ نے دیے ہیں. میرے خیال سے ہم قوم ہی ایسی ہیں, مجھے تو یہی لگتا ہے, بیکاز ہم خود بھی ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے ہیں. ہر جگہ لوٹو لوٹو لوٹو, بس وہی ہے, کسی طرح سے لوٹو کسی نہ کسی کو. آپ کسی پہ ٹرسٹ تو کر ہی نہیں سکتے. تو بیسک ایتھک اینڈ مورل ویلیوز جو ہے نا وہ ہماری سوسائٹی سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. اس کو ریسٹور کس طرح کریں؟ میرے خیال سے اس کو ریسٹور کرنے میں آپ نے ایک بہت پیاری بات بتائی کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا سرونٹ کا کوئی بچہ یا کسی بھی ایک بچے کی کفالت اپنے ذمہ ہم لے سکتے ہیں, اور یہ ایک بڑا اجر کا کام بھی ہے, ثواب کا کام بھی ہے. اب جو مورل ڈیمیجز ہیں اس کو بینگ اے سوسائٹی ہم کس طرح اس کو ریسٹور کریں؟ میں آپ کو ایک بہت اچھی بات بتاؤں. لوگ تو آئی ایم سو سوری ٹو سے داڑیاں بھی رکھ لیتے ہیں, ٹربنز بھی پہن لیتے ہیں, خود کو ٹرو مسلمس کہلواتے ہیں, لیکن جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کوالٹیز ہیں اور جس طرح سے کہ وہ جو رول ماڈل ہیں, وہ ان کی لائف کی ہسٹری کوئی کسی کو بھی نہیں بتاتا ہے. اگر ہم ان کی لائف ہسٹری کو ایک بار گو تھرو ہو جائیں اور ہم وہ کوالٹیز اپنے بچوں میں لے آئیں یا اپنے اندر لے آئیں, یا ہم اپنے بچوں کو بتائیں
کہ دیکھیں وہ ہمارے رول ماڈل تھے, انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, صادق اور امین تھے. تو میرے خیال سے معاشرے میں جو لوگ خود کو مسلمان کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں, جو ان کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں, نام کا کلمہ پڑھتے ہیں, تو ان کو پتہ چلے گا کہ اصل میں ریلیجن ہے کیا اور یہ ہماری جو اوریجن کیا ہے. بیکاز آپ نے دیکھا انگلینڈ میں جو لنکنز ان جو لاء کا انسٹیٹیوٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے محمد پیس بی اپون ہم دی لاء گیور. ضابطہ اخلاق دیا اسلام نے ہمیں, ہر چیز دی ہمیں, ہر چیز کا طریقہ کار ہمیں بتا دیا. ہم بچوں کو کہتے ہیں فلانا آیا ہے بیٹا بول دو ہم گھر میں نہیں ہیں, تو آپ جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں. تعلیم تو دے رہے ہیں. دوسرا آپ بچوں کو کہتے ہیں بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھ سے, اذان ہو گئی ہے نماز پڑھ لو. ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہم تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن ہم تربیت نہیں دے رہے ہیں. تو ٹو چینج دا سوسائٹی یو ہیو ٹو لیڈ. اگر آپ نے کوئی چیز اسٹارٹ کرنی ہے آپ نے پہلے خود ایگزامپل بن کے لوگوں کو دکھانا ہے, دین پیپل ول فالو واٹ ایور یو آر ڈوئنگ. اسی طرح ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. انہوں نے لیڈ بائی ایگزامپل کیا تھا. انہوں نے لوگوں پہ مسلط نہیں کیا دین, یا انہوں نے فورس نہیں کیا کسی کو. ہی لیڈ بائی ایگزامپل. اور آپ دیکھیں وہ ایگزامپل اتنی اسٹرانگ تھی اور وہ حسن اخلاق کا وہ نمونہ تھا. بے شک آج بھی لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, اور جو غیر مسلم ہیں وہ آپ نے بتایا جس طرح بھی مثال دی لاء یونیورسٹی کی, کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی اس طرح کی شخصیت. برٹش رائٹر ہیں, آئی فارگاٹ ہر نیم, انہوں نے اپنی بک میں لکھا تھا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی موسٹ انفلوئنشل مین ان دی ہسٹری آف مین کائنڈ. ویری گڈ. تو یہ اتنی بڑی بات لکھی گئی. تو میں تو جو اب جیسے ہم اپنے جو گھر میں ہمارے بھی جو کام کرنے والے ہوتے ہیں یا جو ہمارے اپنے بچے ہیں, میں تو اپنے بیٹے کو ہمیشہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور وہ مجھے کہتا ہے ماما وہ پروفٹ تھے, وی آر ہیومن بینگس. میں نے کہا بیٹا چلیں ہم کم از کم اگر 2% بھی وہ لرن کر لیں. دیکھیں بزنس اس زمانے میں بھی ہوتا تھا, گورنمنٹس اس زمانے میں بھی تھی, لاز اس زمانے میں بھی تھے. اس زمانے میں تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی, ہم لوگ بہت پیچھے تھے. اب تو ہمارے پاس بہت اچھا سیٹ اپ ہے, سب کچھ ہے. تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری فیلئر کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے, وائی وی آر فیلڈ گورنمنٹ. اچھا اب ہم بچوں پہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, تربیت کی بھی بہت اچھی بات کی آپ نے. ایک ٹرینڈ چل گیا ہے, مایوس ہو گئی ہے ہماری یوتھ, اگر ہم اس کی بات کریں, اور دوڑے چلے جا رہے ہیں, بھاگے چلے جا رہے ہیں. جو نہیں بھاگ پا رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک سے نکل جائے. تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کا ناظرین وقت ہے. بہت ہی دلچسپ گفتگو فوزیہ طارق صاحبہ سے ہماری جاری ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. فوزیہ طارق صاحبہ بات ہو رہی ہے یوتھ کی, تو یوتھ کو ہم کس طرح لیں آن بورڈ. یہ ہمارا مستقبل ہے, یوتھ از آور فیوچر بیسکلی. اب یہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ان کی, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص موٹیویٹ نہیں ہو رہا تو وہ کام تو کم سے کم کر رہا ہے, لیکن اگر وہ ڈی موٹیویٹ ہو گیا تو اب یہ بیڑا غرق کرے گا, اب یہ بڑی پریشانی پیدا کر دے گا. تو ان کو کس طرح دیکھتے ہیں, کس طرح موٹیویٹ کیا جائے؟ میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے جو یوتھ آف پاکستان ہے نا, میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے اندر ذرا اسپارک کریٹ کریں, اپنے اندر بھی پیشن لے کر آئیں کچھ کر دکھانے کا. سب سے پہلے تو یہ فیس بک اور ٹویٹر اور واٹس ایپ سے جان چھڑائیں. ایک حد تک اس کو ٹائم دیں, ایک حد تک ٹائم دیں, بٹ ہماری 90% میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جاب پہ جائیں گے, فیس بک کھول کے بیٹھ جائیں گے, واٹس ایپ کھول کے بیٹھ جائیں گے, گرل فرینڈز چیٹنگ, بالکل صحیح کہا, دوستوں سے گپ شپ, یہ وہ. بھائی جاب کو جاب سمجھ کے کریں, آپ کیا مذاق سمجھ رہے ہیں؟ آپ پھر کہیں گے کہ جی باس نے نکال دیا, مجھے اچھی اپرچونیٹی ملی نہیں ملی. تو آپ خود بھی تو دیکھیں کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز کس طریقے سے آپ پوری کر رہے ہیں. تو اس میں یہ کہ پھر وہ بلیم آ جاتا ہے اور دوسرے فیکٹرز پہ. لیکن آپ یہ تو دیکھیں, آپ کیا کہتے ہیں, ماسٹر آف نن اینڈ جیک آف آل ہیں. آپ ڈگریز لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے جانا کدھر ہے. آپ مارکس پہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جتنے اچھے مارکس آئے ہم وہ ڈگری لے لیں گے. آپ کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ کنسلٹنسی نہیں کوئی کہ زندگی میں آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے جانا کیا ہے. آپ ماسٹرز کی ڈگری لے کے آپ پھر آپ جابس کے لیے دھکے کھاتے ہیں. ایون میں نے ماسٹرز والوں کو ایسی جابس کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آئی واز شاکڈ
اینڈ سرپرائزڈ. بھائی دیر آر آلویز لرننگ اپرچونیٹیز. اپنے آپ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق آگے لے کر آئیں. اگر انگریزی امپورٹنٹ ہے تو وہ ہے, آپ نے پھر انگریزی سیکھنی ہے. بالکل, آپ نے اگر CSS کے لیے اپلائی کرنا ہے تو بھی آپ نے انگلش میں لکھ رہے ہیں. جب جاپنیز اور چائنیز سیکھ سکتے ہیں انگلش, تو آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اردو ہماری مادری زبان ہے, ہمیں اردو پہ فخر ہے. یس, وی آر پاکستانی, اردو از اور مدر ٹنگ, ہمیں فخر ہے. لیکن آپ نے دنیا کی دوڑ میں آگے تو جانا ہے نا, آپ نے انٹرنیشنلی مقابلہ تو کرنا ہے. We have to face the international race. اور دوسری بات, میں نے دیکھا کتنے لوگوں کو ہم بھی امپلائز رکھتے ہیں, چپل پہنے میں آئیں گے, برے ہولیے میں آئیں گے, شیو بڑی ہوئی ہے, بال نہیں کٹے ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ یہ کیا طریقہ ہے. یہاں ایک پارٹ لے لیتے ہیں جو آپ کر رہی ہیں, ماشاءاللہ ایک بہت بڑا کام کر رہی ہیں, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. بڑی آرگنائزیشن کی بیک بون ہے اس وقت ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. آپ ماشاءاللہ نہ صرف لوگوں کے ساتھ بلکہ آپ سندھ پولیس کے ساتھ ہی کام کر رہی ہیں. مطلب ایک سوچ آتی ہے کہ اس شخص کے اندر, اس خاتون کے اندر کتنی ہمت ہوگی جو پولیس والوں کو سدھارنے کا کام کر رہی ہے. اس کے بارے میں بتائیں, یہ کس طرح خیال آیا اور کس حد تک سکسیس رہے آپ اس کام میں؟ جی ایکچولی 2006 میں میرے پاس 2 لڑکیوں کا ایک ایشو آیا تھا بڑا سیریس. ان کو کوئی سیکچولی ہراس کر رہا تھا, وہ جہاں جاب کرتی تھیں وہ لڑکا. تو وہ 2006 میں ایڈیشنل IGP کراچی تھے نیاز احمد صدیقی صاحب. تو سب سے پہلا میرا پولیس سے جو واسطہ ہے وہ اس ریفرنس کے تھرو ہوا, بیکاز آئی واز ایگزیکٹو ڈائریکٹر UN پاکستان. تو وہ اس معاملے میں کوئی میری نیچے سے سن نہیں رہا تھا, تو مجھے پھر ان کو کانٹیکٹ کرنا پڑا, اپروچ کرنا پڑا. بس وہ 2006 واز دی فرسٹ مومنٹ وین آئی انٹریکٹڈ ود ہم, اینڈ ہی ہیز چینجڈ دی ہول امیج آف پولیس in front of me because he was so cooperative. ان کے کمیونیکیشن بہت اچھی تھی, انٹلیکٹ بہت اچھا تھا. تو اس کے بعد پھر وہ نیاز صاحب ایڈیشنل IGP تھے, پھر وہ ایڈیشنل IG سندھ بھی بنے, پھر وہ IG سندھ بھی بنے. تو ہم ان کے ساتھ اس طرح سے کام کرتے رہے ہیومن رائٹ ایشوز پہ اور ڈفرینٹ ایشوز کو لے کے ہم نے بہت کام کیا. اس میں یہی یوتھ کے پروفیشنل گرومنگ کے ہم نے بہت UN پاکستان کے حوالے سے ہم نے بڑے سیشنز کیے ہیں. ہم نے ان کو انٹرویو اسکلز سکھائے ہیں, ہم نے ان کو یہ تک سکھایا کہ آپ نے اپنی CV کیسے لکھنی ہے. آپ دیکھیے لڑکا جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے, وہ CV کیسی بناتا ہے. ارے بھائی کیا عجیب باتیں لکھ رہے ہو, پہلے بتاؤ تو تم زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہو. ایک فرم میں آپ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہو, آپ کو بتاؤ آپ کے اندر کیا ایکسپرٹیز ہے. دوسری بات یہ کہ جو جاب رسپانسبلٹیز آپ کو ملتی ہیں آپ نے وہ فلفل کرنی ہیں. اگر آپ نے روز بول دیا کہ مجھے 102 بخار ہے یا مجھے طبیعت خراب ہے, میں آفس نہیں اٹینڈ کر سکتا, آپ کو کوئی بھی نہیں رکھے گا. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ ٹو اچیو یور گولز. کوئی آپ کی جگہ کام نہیں کرے گا. زندگی میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو سخت محنت کرتا ہے. بہت اچھی بات. اچھا یہاں آپ تعلیمی اداروں کو بھی بولیں نا کہ جب یہ لاٹ دیتے ہیں ہمیں, ایجوکیٹڈ لاٹ دے رہے ہیں, تو یہ بھی تو نہیں سکھاتے ہیں وہ بیسک چیز, CV رائٹنگ یا ڈرافٹنگ. اس طرح اگر آپ دیکھیں ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے اور کوئی توجہ نہیں ہے. بڑے بڑے انسٹیٹیوشن میں, اداروں میں باقاعدہ نہیں سکھائی جاتی ہیں چیزیں. تو یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیے ذمہ داری تو ان کی ہے, لیکن اگر مجھے اپنی زندگی بنانی ہے نا, تو میں اگر فرض کریں مجھے کوئی پانی میں دھکا دے دے اور مجھے I should be proactive. ایگزیکٹلی, مجھے اپنی زندگی بچانے کے لیے ہاتھ پیر تو چلانے ہی ہیں. کوئی دوسرا تو نہیں آ کے میری ہیلپ کرے گا, یا ہو سکتا ہے کوئی کر بھی دے, لیکن وہ کتنی کرے گا جتنی کوچنگ سپروائزنگ اتنی ہیلپ کرے گا. باقی پریکٹیکلی تو میں نے خود ہی کرنا ہے, سروائیو میں نہیں کرنا. اب دیکھیں دیر آر ڈفرینٹ پلیٹ فارمس, گوگل پہ جائیں, بے انتہا ویب سائٹس ہیں جو آپ کو پروفیشنل گرومنگ بھی سکھاتی ہیں, آپ کو CV بنانا سکھاتی ہیں. وہی میں بتانا چاہ رہی ہوں نا, جو آپ اپنی گرل فرینڈس بناتے ہیں 10,000 اور وہ ٹائم جو آپ اس پہ ضائع کریں, آپ اپنی کیریئر بلڈنگ پہ آپ توجہ دینا, آپ اس کو پازیٹیوٹی اس کے اندر جو ہے وہ لے کر آئے. تو میں آپ کو ہیومن رائٹس کا بتا رہی تھی کہ بس وہ پھر اس طرح نیاز صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ ہم ایک کنسلٹنسی فرم بنا لیتے ہیں جو پولیس کو ٹریننگ دے. تو دیٹس ہاؤ آئی کم ان دی ٹریننگ آف پولیس ڈپارٹمنٹ, بیکاز نیاز صاحب اینڈ یو اسٹارٹڈ فرام 2006. یا 2006. اچھا, اس کے بعد پھر کیسا رہا اور کتنا چینج دیکھا آپ نے پولیس میں؟ میں تو آپ کو سیریسلی بتاؤں, میں نے تو بہت چینج دیکھا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ سیریسلی انٹریکٹ کریں اپنے پولیس آفیسر سے تو ان سے بہترین کوئی نہیں ہے.
ہمارے پولیس آفیسرز سے ان کی پرسنالٹیز دیکھیں آپ, ان کا انٹلیکٹ دیکھیں, ان کی انکلوڈنگ ہارڈ ورکنگ, ان کی ہارڈ ورکنگ دیکھیں, کمیونیکیشن اسکلز دیکھیں, ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. آپ ڈاکٹر جمیل جو ڈی آئی جی ساؤتھ ہیں ان کو دیکھ لیجئے, عبداللہ شیخ ہیں ڈی آئی جی سی آئی اے, ڈی آئی جی ایسٹ ہمارے, ڈی آئی جی ویسٹ منیر شیخ صاحب, ڈی آئی جی وہ ہے سی ٹی ڈی ہیں جو ہیں وہ, مطلب یہ علی رضا کو دیکھ لیجئے آپ, فیروز صاحب کو دیکھ لیجئے, ریٹائرڈ کیپٹن ہیں, کس طرح کے لوگ لاٹ ہمارے پاس ہے. اچھا ہمارے پاس بڑے ایماندار پولیس آفیسرز بھی ہیں, ان کا بھی نام لینا چاہیں گے, تو وہ ایسے لوگ ہیں جن کے دامن پہ کوئی داغ ہی نہیں ہے. ثناء اللہ عباسی کا آپ نام لیں یہاں پہ کہ وہ بالکل ایسے لوگ ہیں. بالکل جی, ان کے بارے میں بھی بہت اچھے ریمارکس ہیں لوگوں کے. اور اس کے علاوہ بہت, تو میں کہتی ہوں کہ اتنا زیادہ, اور دوسری بات یہ کہ ٹریننگ جب تک پاسبل نہیں ہو سکتی جب تک ٹاپ مینجمنٹ نہ چاہے. It means they want to improve the police department. اور نیاز صاحب بھی اپنے زمانے میں موسٹ آنیسٹ اینڈ بریو پولیس آفیسر ہیں, وہ بھی بہت, ان کی ریپوٹیشن اچھی تھی, ان کی خدمات بہت ہیں. آئی ٹی کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, رزاق آباد کا انہوں نے سیٹ اپ کیا, تو ان کی بھی بہت ساری کنٹریبیوشنس. تو جب کرنٹ سیٹ اپ نیاز صاحب کو رکھ رہا ہے پولیس کی ٹریننگ کے لیے, تو اٹ مینس دے وانٹ دیم ٹو امپروو. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ بڑا مزہ بھی آتا ہے. ڈاؤن ورڈ یہ چینج آئے گا, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ آفیسرز جو ہمارے جو ہیں لیڈرز آپ ان کو کہہ لیں, جہاں جہاں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں اگر آپ ان کو گروم کر دیں گے تو یہ چینج نہیں آئیں گے اپنے شیلف میں, اپنے سرکل میں. اگر کل کو ان کو کوئی غلط آرڈرز بھی دیتا ہے تو کم از کم ان کو اتنی نالج اور وزڈم تو ہوگی کہ یہ اس کو نو کہہ سکیں. میں تو ان کو آفیسرز کو ٹریننگ میں ایک بات بہت امپورٹنٹ کہتی ہوں, میں کہتی ہوں دونوں صورتوں میں آپ نے جانا ہے. غلط آرڈر مان کے آپ نے جیل میں جانا ہے, صحیح آرڈر مان کے آپ کی ٹرانسفر ہو کے آپ نے گلگت بلتستان چل جانا ہے. تو میں ان سے کہتی ہوں اٹ ول ڈیپینڈ اپون یو, آپ نے جیل میں جانا ہے یا آپ ادھر اچھے موسم میں زندگی گزار. اور ایک ساؤنڈ آف سائلنس بھی تو ہے, اگر آپ کو کوئی پھینک دے گا, اچھا کر کے کچھ کہیں ڈال دے گا, تو کم سے کم آپ ضمیر تو مطمئن ہوگا آپ کا, ساؤنڈ آف سائلنس تو مطمئن, آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا کریں. بیکاز جب آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں نا, یا آپ جب کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, تو آپ خود بھی خوش نہیں رہ سکتے کبھی بھی. اور ویسے بھی کسی کے ساتھ جو زیادتی کی ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹرن بیک ہو جاتی ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. تو انسان کو کبھی کس طرح پک کرتے ہیں جب آپ یہ باتیں ان کو بتاتی ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں, ان کو گروم کرتی ہیں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے, تو کس حد تک وہ پک ہوتا ہے, اس کا کچھ شیئر کریں ہم سے کہ کتنا بدلاؤ آیا ان کی گفتگو میں, ان کی کمیونیکیشن میں, ان کے کام میں, اس کو کبھی اینالائز کیا ہوگا؟ بالکل آپ نے. اس میں جو ہم جب ٹریننگ دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ فارمر آئی ٹیز ہیں, ہمارے ساتھ اسد جہانگیر صاحب ہیں, اور ہمارے ساتھ ظفر فاروقی صاحب ہیں, ہمارے ساتھ نیاز صاحب ہیں ٹیم کے اندر, ہمارے ساتھ بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحب ہیں. تو جب یہ ان کے سینئر آفیسرز ان سے بات کرتے ہیں نا, تو وہ بہت جلدی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ لاٹ ہے جو ہمیں اپنا 40 ایئرس کا ایکسپیرینس دے رہا ہے, اور یہ کبھی بھی غلط بات جو ہے وہ ہمیں نہیں بتائیں گے. اچھا, ایک امپورٹنٹ بات اور یہ ہے کہ پولیس کو اگر ڈی پولیٹیسائز کر دیا جائے, بیکاز پولیس کے اوپر پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ ہے. اب ان کرپٹ پولیٹیشینز کے سامنے کوئی بندہ کتنی دیر تک آنیسٹ رہے گا, کب تک کوئی سیکریفائز کرے؟ اس میں تو پھر آپ کو جو ان کی ہائرنگ ہے اس سینیریو کو بھی پھر چینج کرنا پڑے گا, جو ہمارے یہاں سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں. جی, اب تو اس میں بھی بہت امپروومنٹ آئی ہے, بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے. آپ ہمارا اسپیشل سیکیورٹی یونٹ دیکھ لیں, ہمارے آپ اور جو آپ سعید آباد میں جو لاٹ ہے وہ دیکھ لیں, میرے خیال سے یہ تو بغیر سفارش کے بالکل میرٹ پہ ہیں. آپ دیکھیے ان بچوں کو, آپ دیکھیے اسپیشلی جو ایک سوال کروں گا کمانڈوز ہیں. آپ اتنا ان ٹچ ہیں سندھ پولیس کے ساتھ, ہمارا جو ایس ایس یو کا جو یونٹ ہے, ان کی سیلریز اور عام جو ہمارے پولیس والے ہیں ان کی سیلریز میں ایک بہت بڑا گیپ ہے, ایک فرق ہے, اور وہ سارے لوگ وی آئی پی سیکورٹیز میں ہیں, مامور ہیں, اور ہماری یہ جو لوگ ہیں بیچارے جو تھانوں میں ڈیوٹیز کر رہے ہیں, جو دن رات کر رہے ہیں, ان کی نہ وہ تنخواہیں ہیں اور وہ کام بھی مطلب وہ آن گراؤنڈ زیادہ کر رہے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ کرتی ہوں گی چیزیں؟ ہم میسلو کی ہیرارکی سے, اس کے پیرامڈ سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں کہ ہم ان کو بھی تو کہیں نہ کہیں پہلے وہ ان کی نیڈس پرووائڈ کر دیں, تاکہ پھر یہ زیادہ کنسنٹریشن دے سکیں اپنے کام پہ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ کسی بھی امپلائی کی ویلفیئر ہوتی ہے. آپ اسے پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں دیں گے اور آپ اس سے ڈیوٹی لیں گے 24 گھنٹے کی, تو یہ آف کورس ایٹیٹیوڈ پہ امپیکٹ کرتی ہے.
لیکن آن دی ادر ہینڈ سائڈ اور ایس ایس یو صرف وی آئی پی سیکورٹیز پہ نہیں ہے, دے آر انڈلجنگ دیم سیلوز انٹو کمیونٹی سروس ایز ویل. آہستہ آہستہ یہ اپنا سیٹ اپ کر رہے ہیں بیکاز دے ہیو نیولی سیٹ اپ انسٹیٹیوٹ, تو یہ آہستہ آہستہ اپنا جو وہ ہے اس کو. بٹ دے آل آر گیٹنگ اے گڈ پیکج. جی بالکل, تو وہ ایکچولی دی کریڈٹ گوز ٹو دا ٹیم لیڈر نا, ایکچولی جو ان کے ہیڈ ہیں جو مقصود احمد صاحب ہیں, تو وہ بہت زیادہ اپنی اس کی ویلفیئر, اپنی جو ٹیم کی اس کی ویلفیئر کا زیادہ خیال کرتے ہیں. پلس ہی از ویری انوویٹیو اینڈ ڈائنامک, وہ چاہتے ہیں کہ ہیروز دکھیں ان کے کمانڈوز. اور ہمارے پاس اپنا ویژن ہمارے پاس مثال موجود ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی زیرو کرپشن ہے, ہائی وے پولیس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. بالکل بالکل, اور ہم نے کس طرح ان کو اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے, یہی وجہ ہے کہ وہ پھر آؤٹ کم اس کا اچھا مل رہا ہے. they all are doing something for the welfare of all police officials. ابھی میرے خیال سے جمالی صاحب بھی کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اور کافی کام کر رہے ہیں کہ پولیسی ویلفیئر میں نظر بھی آ رہا ہے جی کہ ان کے پاس ویپنز نئے آ جائیں اور ان کے پاس یونیفارمز نئے ہوں, اور باقی ٹریننگ تو ہم کروا ہی رہے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ بہتر ہو, تھوڑا ان کے پاس نیسیسری اسکلز ہوں, کمیونیکیشن اسکلز کے کمیونٹی کے ساتھ آپ نے which is very necessary. کیسے کرنا. ہوپ از لائف. ناظرین, امید پہ دنیا قائم ہے, امید کا دامن نہ چھوڑیے, یہ امید ہوگی تو زندگی کا احساس رہے گا. بہت خوبصورت باتوں کا سلسلہ فوزیہ طارق صاحبہ سے ہمارا جاری رہے گا. یہاں پھر ایک وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, کہیں نہ جائیے گا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. میڈم, بات ہو رہی ہے یہاں پہ ہماری ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی. ماشاءاللہ آپ نے بہت کام کیا اور یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے, اور اٹس آل اباؤٹ پیشن. جو ہم نے شروع میں بات کہی تھی, یہ آپ کا پیشن ہے جو آپ کو یہاں تک لے آیا. اب یہ جو لیڈرز آپ دیکھ رہے ہیں, جو خصوصاً ہم ٹاپ ہیرارکی کی بات کریں سندھ پولیس کی, تو آپ نے جو محنت کی وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آؤٹ کم دے کے جائے گی؟ بالکل, ایکچولی جو ابھی کرنٹ ہیں آئی جی سندھ جو جمالی صاحب ہیں, انہوں نے بہت بڑی ان کی اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے ہیومن رائٹس کا جو ٹاپک ہے اس کو ایز اے سبجیکٹ انکلوڈ کر دیا ہے سلیبس میں. ابھی ناؤ دے ہیو ٹو گو تھرو دی ہیومن رائٹ لیسنز, اور وہ جو بک انہوں نے سلیبس میں انکلوڈ کیا ہے مینڈیٹری اس کا, جی اس پہ اس کا ٹائٹل ہے پروٹیکٹنگ ہیومن رائٹس, اور اس کے آتھر نیاز صاحب ہی ہیں. تو یہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن, سی آر پی سی کے کوڈز, اور انہوں نے سندھ پولیس رولز, انہوں نے اپنا پاکستان پینل کوڈ, انہوں نے تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. اٹس آلسو کریڈٹ گوز ٹو یو کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنی ایفرٹس کی. جی بالکل, میں نے ابھی ہمارا تو فرسٹ ڈے سے ہم ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو سلیبس میں ایڈ کر دیں, اس کا 100 مارکس کا پیپر کر دیں, تب لوگ لرن کریں گے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کہیں نہ کہیں تو اثر کرے گی وہ بات. اور جب وہ آن جاب آئیں گے اپنی پریکٹس میں, تو وہ کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے مائنڈ میں ہوگا کہ یہ آرٹیکل 9 کی وائلیشن ہے, یہ آرٹیکل 14 کی وائلیشن ہے, تو پھر وہ تھوڑا سا اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کر سکیں گے. تو یہ میرے خیال سے یہ سندھ پولیس کا بہت بڑا جو ہے وہ ڈیسیجن تھا جو انہوں نے یہ کیا, اور اس میں بھی آل آر ویری ہیپی. پلس وہ ٹریننگ کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں, اور نہ صرف ہیومن رائٹس پہ بلکہ کرمنل انویسٹیگیشن پہ بھی ٹریننگز چل رہی ہیں جو جی آئی زی کے ساتھ ہوں گی اور ڈفرینٹ ادر ڈونرز کے ساتھ ہوں گی. اور اس کے علاوہ جمالی صاحب کا پلان ہے پورے سندھ میں, یعنی کہ آپ بدین چلے جائیں, لاڑکانہ, سکھر, حیدرآباد, تو وہ ان تمام ریموٹ ایریاز میں بھی ٹریننگ کروانا چاہ رہے ہیں آن ہیومن رائٹس اینڈ کرمنل انویسٹیگیشن. پلس یہ جو 4 بل وومن رائٹس کے پاس ہوئے ہیں, تو دے وانٹ دیئر پولیس ٹو نو آل آف اٹ, کہ وہ ان جو 4 نئے قوانین بنے ہیں عورتوں کے حقوق پر, وہ کس طرح سے ان کو نافذ کریں گے ان ریموٹ ایریاز میں. اچھا, میرے پاس پچھلے پروگرام میں وومن ہراسمنٹ کی جو ایف پی سی سی آئی کی کمیٹی, اس کی چیئرپرسن موجود تھی. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ خواتین ہمارے خصوصاً جو ہے وہ ظلم کا زیادہ نشانہ بنتی ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے ان کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے, دے شوڈ بی اویئرڈ کہ ان کے کیا رائٹس ہیں؟ بالکل, یہ لیک آف اویئرنیس ہوتی ہے, پھر کچھ شائنیس ہوتی ہے کہ وہ نہیں جا پاتی, کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ بھی ضرورت ہے؟ ایک آپ کو بہت اچھی بات بتا دوں, ایف پی سی سی آئی کی جو وومن جسٹس اینڈ ہراسمنٹ کمیٹی ہے, اس کی سینئر وائس چیئر پرسن میں ہی ہوں. جی, وہ میری چیئر پرسن آئی ہوں گی. بالکل, تو بالکل لوگوں, عورتوں کو بالکل اویئرنیس کی ضرورت ہے. اسی لیے تو میں نے کہا کہ ہم ہر لینگویج میں لگا رہے ہیں پینافلیکسس, کیونکہ دیکھیے عورتوں کے ساتھ کون ہیومن رائٹ وائلیشن کرتا ہے؟ ان کے ہسبینڈس, ان کے باپ, ان کے بھائی, اور کون کرتا ہے ان کے ساتھ؟ سب سے زیادہ ان کے رشتہ دار. ارے بھائی, وہ کہتے ہیں آنر کلنگ, اگر پراپرٹی نہیں دینی ہو بیٹی کو تو خاندان میں,
تو چچا اور تایا جی اس کو کاری کر کے مروا دیتے ہیں تاکہ جائیداد جو ہے وہ نہیں دینی پڑ جائے. اتنا زیادہ گھٹیا مینٹیلٹی ہے یہاں انٹیریئر میں. تو ناٹ اونلی پولیس تو ٹریننگ لے گی, پولیس کے پاس تو اتھارٹی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہمیں لوگوں کو بھی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے, لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. تو میں یہی کوشش کر رہی ہوں کہ کسی طرح سے وہاں پر کچھ اسکولز ایکٹیویٹ ہو جائیں انٹیریئر میں, جہاں پہ لڑکیاں بھی اسکولوں میں جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں, کیا کہیں ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے, کہیں ان کے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں کر رہا ہے. تو بالکل اس کے لیے UN پاکستان بہت زیادہ اویئرنیس کیمپینز کرتا ہے, ناٹ اونلی ان کراچی بٹ انٹیریئر میں بھی جا کے ہم لوگ ٹریننگ سیشنز دیتے ہیں خواتین کے ساتھ, ہم ان کو بتاتے ہیں لوگ کس طرح کوپریٹ کرتے ہیں, کوپریشن کس لیول کا ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں انٹیریئر میں؟ لوگ ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ابھی جو سندھ کے ریموٹ ایریاز میں وہاں عورتوں کو یہی نہیں پتا کہ نیلز بھی کاٹنے ہوتے ہیں, نیل کٹر بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ٹیتھ برش بھی کرنے ہوتے ہیں. ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں, کس مطلب یہ ایرا میں رہ رہے ہیں؟ آپ کپڑے دیکھیں اتنے گندے غلیظ, ان کو یہی نہیں پتا کہ مسلمان ہیں عبایا پہنیں گی, نقاب کریں گی. میں نے کہا ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ بھئی صفائی بھی تو نصف ایمان ہے, آدھا ایمان تو صفائی ہے, آپ کا آدھا ایمان ہی صفائی ہے. تو یہ کس طرح کا وہ ہے؟ تو یعنی کہ بلکہ اس میں میڈیا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. اس میں جو PTV تو ہر کسی کے گھر میں جاتا ہے. یس وی آر ود یو. یس, تو میرے خیال سے میڈیا کو یہ اویئرنیس پروگرامز ریڈیو اسٹیشنز کو شروع کرنے چاہیے تاکہ جو جہاں بھی سن رہا ہے نا, بجائے وہ گانے سنیں انڈین, تو اس کے بجائے میرے خیال سے اگر کوئی اچھی بات کسی تک آپ کی پہنچ جائے نا تو وہ بہت پبلک سروس میسج آنا چاہیے. اس سے لوگوں کو بہت زیادہ, بیکاز پینافلیکسز بھی کسی حد تک آپ کے کام آتے ہیں, لوگ آئیں گے جائیں گے تو دیکھیں گے, لیکن یہ جو ریڈیو اور TV ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پڑھ بھی نہیں سکتے اس کو. اور اب تو YouTube بھی آ گیا, تو لوگ اپنے موبائلوں پہ سوشل میڈیا آ گیا, وہ 1 منٹ میں آپ کا بات جو ہے وہ دور تک پھیل جاتی ہے. تو میرے خیال سے میڈیا کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان دیٹ. اچھا, یوتھ کی ہم دوبارہ بات کریں گے. یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جو ڈس اپوائنٹمنٹس ہو گئیں, ٹھیک ہے, لا اینڈ آرڈر بہتر ہو رہا ہے الحمدللہ, ملک کے مالی حالات, اکانومی بھی ہماری گرو کر رہی ہے, کسی حد تک ہم بہتر ہو رہے ہیں, اویئرنیس آ گئی ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ, آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تو یوتھ کی ہوپ جو ٹوٹ گئی تھی اس کو آپ کس طرح ریسٹور کریں گی کہ وہ کس طرح اپنی سوچ رکھیں اور اسی ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کی ترقی کا حصہ بنیں؟ میں یوتھ کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں, اور ایک ڈیڈیکیشن ہوتا ہے, ایک ورڈ کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن, اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں. بیکاز اگر آپ کمیٹڈ ہوں گے اور اس کمٹمنٹ کے لیے آپ اپنی ڈیڈیکیشن شو کریں گے, میں آپ کو یقین دلاتی ہوں دنیا کی کسی دور میں آپ پیچھے نہیں رہیں گے. تو دوسروں پہ فنگر پوائنٹس کرنا بند کر دیجئے, اپنی پڑھائیوں پہ توجہ دیجئے, اپنی مورل ویلیوز نہ بھلائیں, ماں باپ کی ادب کرنی ہے, گرینڈ پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی ہے, آپ نے ان کی بات بھی سننی ہے, آپ نے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے, تو سچ بولنا ہے, آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے ایمانداری سے کام کرنا ہے. تو یہ تمام مورل ویلیوز, ایتھیکل ویلیوز کو لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بائک پہ جا رہے ہیں, سڑک پہ کوئی گرا پڑا ہے تو آپ بالکل اس کو دیکھ کر گزر جائیں, ایسا نہیں کرنا. آپ نے اترنا ہے, آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے بندے کی. تو اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کریں. بلیو می, پاکستان سے زیادہ خوبصورت ملک کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان ہمارا وطن ہے, آپ نے اس کا نام اور بہت اونچا کرنا ہے. تو پلیز اپنے اندر وہ اسپارک پیدا کریں جو آپ کے ملک کو جو ہے وہ بہت آگے لے جائے. بہت بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اب یہاں اگر ہم دیکھیں کہ پہلے جس طرح کوارڈینیشن ہوتا تھا والدین اور بچوں کا, وہ کوارڈینیشن اب نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا بھی اس کا ذمہ دار ہے, بچے آتے ہیں اور لگے ہوتے ہیں, مطلب جس دن وائی فائی بند ہو جائے, سوئچ آف ہو جائے یا لائٹ نہ ہو تو شاید ہم بیٹھ جاتے ہیں ساتھ میں. یہ کوارڈینیشن کون پہل کرے گا؟ والدین کو زیادہ توجہ دینی پڑے گی. میرے خیال سے والدین کو بالکل توجہ دینی چاہیے. بچے 5-6 گھنٹے رہ کے اسکول آتے ہیں, والدین کو چاہیے کہ چلیں اگر آپ پک نہیں کر سکتے یا آپ ورکنگ پیرنٹس ہیں, آپ 5 بجے بھی گھر آ رہے ہیں, تو آپ کو ضرور بچوں کے ساتھ ایک میل تو ضرور کھانا چاہیے. ڈنر ٹیبل پہ ان کے ساتھ بیٹھیے, ان کے ساتھ کھانا شیئر کیجیے, ان سے پورے دن کی تفصیلات پوچھیے. صرف ایک ورڈ کہ بیٹا آپ کا دن آج کا کیسا گزرا اسکول میں, تو بچے بلیو کریں آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں. اور جو والدین گائیڈ کریں گے اپنے بچوں کو, کوئی نہیں کر سکتا وہ. اور دوسری بات یہ کہ وہ کن فیملیز میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, ان پہ بھی آپ نظر رکھیں کہ دوست کون ملنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ کے بچے کس گھر میں جا رہے ہیں.
تو فیملیز اگر آپ اس میں کمیونیکیٹ کر لیں گی تو وہ اور بھی بہت اچھا ہوگا کہ آپ ان کے پیرنٹس کو اپنے گھر بلائیں, آپ خود ان کے گھر جائیں. تو اس طرح سے آپ بچوں پہ, پلس آپ جو بھی بچے سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں, آپ کے جو بھی کمپیوٹر لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں اس کو لیونگ ایریا میں رکھیں تاکہ آپ آتے جاتے نظر رکھ سکیں, سپروائز کر سکیں کہ بچہ کبھی بھی بیڈ روم میں ان کو یہ چیزیں بالکل نہ لگا کے دیں, کیونکہ آپ نہیں. دوسری بات یہ کہ بچے جب سو جائیں تو آپ ان کے آلویز موبائل یا ہسٹری چیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کس راہ پہ چل رہا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی غلط راہ پہ, تو آپ بہت انیشیل اسٹیج پہ کر لیں, بیکاز بچے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں, پیئر پریشر ہوتا ہے, ڈرگس بھی لینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ماں باپ نے مانیٹر کرنی ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ بات بہت آگے نکل جائے اور ان کی زندگی کیوں نہ آج ہی ہم احتیاط کریں اس چیز کی. بالکل بالکل. اچھا, اس میں یہ آپ سے ہم تھوڑا سا ایک فارمولا لینا چاہیں گے ٹائم مینجمنٹ کا, کہ بینگ اے عورت آپ نے کس طرح کیا, اپنا گھر بھی آپ چلاتی رہیں بچوں کے ساتھ اور یہ کام بھی کرتی رہیں, وہ ٹائم مینجمنٹ کا فارمولا کیا ہے اور کس طرح خواتین اڈاپٹ کر سکتی ہیں اس فارمولے کو؟ میں آپ کو بتاؤں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ گھر کی ذمہ داریاں نہیں پوری کریں گی نا تو آپ کو کوئی بھی کام نہیں کرنے دے گا باہر میں. اگر میرے ہسبینڈ سفر کریں گے یا میری وجہ سے میرے بچے یا کوئی بھی سفر کرے گا تو مجھے کبھی بھی کوئی اپرچونیٹی نہیں دے گا کام کرنے کے لیے. تو مجھے سب سے پہلے پرائیورٹی جو ہے وہ اپنی فیملی کو دینی ہے. اگر مجھے صبح کام پہ جانا ہے تو مجھے اپنے بچوں کو بریک فاسٹ کرانا ہے, ان کو اسکول ڈراپ کرنا ہے, دین آئی کین گو ٹو مائی ورک. اسی طرح جب میرے بچے 2-3 بجے اسکول سے آ رہے ہیں واپس تو مجھے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ میں ٹائم کیچ اپ کر لوں. چلے جب 2 گھنٹے بچے ریسٹ کرنے تو میں 5 بجے جو ہے وہ میں گھر پہنچ جاؤں اور میں پھر ان کو ٹائم دوں, ان کے ساتھ بیٹھوں. ہسبینڈ کے آنے سے گھر پہلے میں گھر آ جاؤں, ان کو چائے کا ایک کپ فوراً ٹی بیگ ڈپ کر کے میں بنا کے دے دوں. تو ان چیزوں, اور گھر میں اس کے علاوہ اگر ایلڈرلی لوگ ہیں آپ کے, ان لاز ہیں, فادر ان لا ہیں, مدر ان لا ہیں, ان کو جا کے 1 گھنٹہ پوچھ لیا آپ کی طبیعت کیسی ہے, ان کو اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے دے دی. اگر تو آپ یہ سب چیزیں کریں گے, مینیج کریں گے, ویکینڈ پہ آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھ لیں, ہسبینڈ کے ساتھ آپ مووی پہ چلے جائیے, سنڈے سب پوری فیملی اکٹھے گزار لیجیے, سیٹرڈے آپ اپنے ہسبینڈ کو اکیلے آپ ٹائم اسپینڈ. اگر تو یہ سب چیزوں کا آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کو بلیو کریں کوئی بھی نہیں روکے گا. لیکن جدھر آپ نے اپنی فیملی کو یہ بولا کہ ورک از پرائیورٹی فار می, اور جدھر بھی آپ نے اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کی, آپ بلیو کریں آپ کو دوسرے دن لوگ گھر بٹھا دیں. آپ کا گھر آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے. بالکل بالکل, آپ کو سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. بلیو می اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ, تمام چیزوں کو مینیج کرنا ہے, پرائیورٹیز کو. اگر آپ نے زندگی میں اپنے پیشن کو فلفل کرنا ہے تو آپ نے پھر سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, سب کو خوش رکھنا ہے, تاکہ کوئی لوگ آپ کو سپورٹ کرے, نہ کہ آپ کے راستے میں ہنڈرنس. تھوڑا سا اپنی فیملی کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیں گے, کتنے لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ جی, میری فیملی میں میرے ہسبینڈ ہیں, وہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے. میرے 2 بچے ہیں, مائی سن از 13 ایئرز اولڈ, ڈاٹر از 9 ایئرز اولڈ. اور اس کے علاوہ میرے فادر ان لا ہیں, وہ ہوتے ہیں ہمارے گھر میں. تو ہم لوگ بہت اچھا مل کے ٹائم بہت اچھا اسپینڈ کرتے ہیں. ہم سنڈے کو سب لوگ باہر کرتے ہیں بریک فاسٹ, ہم لوگ برنچ کرتے ہیں. اسی طرح سیٹرڈے کو میں اور میرے ہسبینڈ رات کو بچوں کو پورا دن اسپینڈ کر کے رات کو ہم مووی وغیرہ پہ چلے جاتے ہیں. بڑا زبردست انٹریکشن رہتا ہوگا پھر, اور بہت ضروری ہے یہ چیز. بچوں کو صبح میں ڈراپ کرتی ہوں, میرے ہسبینڈ اسکول سے پک کرتے ہیں. یہ ہمارا طے ہے کہ ڈراپ میں کروں گی صبح میں, اینڈ دین اسکول سے وہ پک کریں گے. تو اسی طرح ہم مل جل کے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اور میں بھی کوشش یہی کرتی ہوں کہ جب بچوں کے ایگزامس ہوں تو آفس سے چھٹی لے لوں, یا جیسے ہی بچے 3 بجے میرے آ جاتے ہیں تو میں فوراً ان کو کیچ اپ کروں, جلدی اپنی اسائنمنٹس پوری کر لوں. یہاں ناظرین ہمارے جاننا چاہیں گے کہ جو کوئی اگر جذبہ رکھتا ہے, پیشن رکھتا ہے سوشل ورک کرنے کا, تو کیا وہ آپ کو جوائن کر سکتا ہے؟ یونیپ کا, یونائٹڈ نیشن ایسوسیشن پاکستان کا حصہ بن سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بالکل, UN پاکستان کی ویب سائٹ ہے, ہمارا فیس بک پیج پہ بھی ہے بنا ہوا, اس پہ یہ بالکل ان باکس کر سکتے ہیں, ویب سائٹ کے تھرو ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں. UN پاکستان از ویری گڈ پلیٹ فارم ٹو جوائن, بلکہ بہت زیادہ مجھے والنٹیئرس کی اور ممبرس کی ضرورت ہے ڈفرینٹ اپ کمنگ پروجیکٹس میں. تو میں لوگوں کو یہی کہوں گی کہ پلیز جوائن ہینڈز ود اس, تاکہ ہم پاکستان کو ایک بہت اسٹرانگ کنٹری بنانے میں کوئی ہم اہم کردار ادا کر سکیں. یوتھ کی اویئرنیس کے حوالے سے یا یوتھ کی گرومنگ کے حوالے سے کچھ سوچا آپ نے, کچھ اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی, ہمارے پروفیشنل گرومنگ پہ ورک شاپس چلتی ہیں جو ہم لوگ ارینج کرتے ہیں ڈفرینٹ اسکولز اینڈ کالجز میں. ہم نے سر سید یونیورسٹی میں ارینج کی تھی یہ ورک شاپ, اور ابھی اور بھی کراچی یونیورسٹی میں ہم کر چکے ہیں, اور ابھی اور بھی تعلیمی ادارے ہیں جن کے ساتھ ہم سوچ رہے ہیں کہ بالکل ہم یہ کام کریں.
اور ان کو ایک تو سی ویز بنانا بھی سکھائیں, ہاؤ ٹو میک یور سی وی, اینڈ ان کو انٹرویو اسکلس سکھائیں کہ جب وہ جاب کے لیے انٹرویو کے لیے جائیں تو انہیں کیا کیا بیسکس چیزیں ان کو آنی چاہیے. اور اس میں پھر پروفیشنل گرومنگ بھی آ جاتی ہے کہ آپ نے کیسے تیار ہو کے جانا ہے, یا آپ نے آن جاب جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے رہنا ہے. تو بالکل دس از ان دا پائپ لائن, بالکل یہ ہم اچھا یہاں میں نے دا ڈے بیفور یسٹرڈے ایک ٹیلنٹ ایکسپو ہم نے اٹینڈ کیا, اور جب میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ میں نے بڑا پوٹینشیل دیکھا بچوں کے اندر کہ انہوں نے فیول ایفیشینٹ گاڑیاں بنائی ہوئی ہیں, اور انہوں نے ایسے ایسے پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں, پانی کے مسئلے کا حل بنایا ہوا ہے. ہمارے ہاں جو منرل واٹرز کے کینس ہوتے ہیں, بوتل ہوتی ہیں, وہ سائیکلز میں انہوں نے لگا کے ایسی جگہ جہاں سیلاب آ جاتا ہے, کچھ آتا ہے, تو وہ عام سائیکلز کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں. ایسے ایسے پروجیکٹس بنائے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ کیوں نہیں ہم ان کو آن بورڈ لیتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو بہت سارے سولوشنز ہمیں دے سکتے ہیں, ہم نے ان کو آن بورڈ نہیں لیا. وہ چیزیں پھر ردی کی نظر ہو جاتی ہیں, وہ بچے پھر ڈسکریج ہو جاتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کوئی اس طرح کی چیز ہونی چاہیے کہ ان کو ہم آن بورڈ لیں, ان کی آواز سنی جائے؟ بالکل بالکل لینا چاہیے. اور میرے خیال سے ابھی ایک پروجیکٹ تھا کسی یونیورسٹی کا, اس میں انہوں نے لائی ڈیٹیکشن سسٹم بنایا تھا, اور میرے خیال سے ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس میں کافی انٹرسٹ بھی شو کیا تھا اس لائی ڈیٹیکشن سسٹم میں. اس میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی جھوٹ بولتا تھا تو بیپ بج جاتی تھی, تو یو کین ناٹ لائی ان فرنٹ آف دیٹ مشین. تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کافی انٹرسٹ اس میں شو کیا تھا, اور میرے خیال سے ان کے ان اسٹوڈنٹ سے بات چیت بھی چل رہی ہے, اور وہ بالکل وہ پروجیکٹ, وہ مشین وہ خریدنے والے. بہرحال یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, اور گورنمنٹ کی جہاں ذمہ داری ہے وہ ہم امید کرتے ہیں اللہ کرے وہ پوری کرے. اور جہاں ناظرین بینگ اے شہری سٹیزن آف پاکستان ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے اپنے ایریا میں, ہم نے اپنے شیلف میں دیکھنا ہے کہ کون کون سے کام ہم کر سکتے ہیں انڈیویجولی, وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں, اس ملک کی ترقی کا باعث بنیں. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. فوزیہ طارق صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, بہت مفید آپ نے باتیں کی اور بہت اچھے سولوشنز آپ نے پرووائڈ کیے. اور نیکسٹ پروگرام میں ایک اچھی شخصیت کے ساتھ, اسی طرح سکسیس سٹوری کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ناظرین دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے ہوسٹ وقار احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.